بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور نبی سے آ کے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں۔ ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا۔ اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا، تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا، یہ ٹائم تو بتائیں، یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی، قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو۔ سأل سائل بعذاب واقع، اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے، وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے، بتا دینا، ٹائم بتا دینا۔ یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے، کب آئے گی کب آئے گی، ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں۔ قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے۔ تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں ہر پارے میں بار بار، میں یہ اس لیے تین احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں۔ وہ تیسرا کیا؟ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی، اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں، ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے، کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ۔ تیسرا تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے۔ جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیسٹ تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ نیچرل پروسیس ہے۔ جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم اتلیں گے، نیچرل ہے نا، کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے۔ تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی۔ آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا۔ وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا۔ اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بناؤں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا۔ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا۔ خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پہ قرآن نے رد کیا، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں،
اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے. کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ, اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا. اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا. اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال نلیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کروں, سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا. اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا ایک, اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو.